اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شروع اس وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہماری بحث 4 قووں پہ تھی، وہ قدرت پر جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک شہوت ہے، دوسرا غضب ہے، تیسرا وہم ہے، چوتھا عقل ہے۔ آج ہماری بحث وہمیہ پر ہے۔ ہم نے پچھلے جلسے میں وہمیہ کے متعلق بحث کی تھی۔ اگر ہم وہمیہ کو کھولتے ہیں تو 4 تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی تقسیم جو ہم نے کہا تھا کہ خیال، پھر اس کے بعد متخیلہ، پھر اس کے بعد وہ حافظہ اور پھر وہمیہ۔ یہ شیطان باطن ہے اور ایک شیطان ظاہر ہے، اور جو شیطان ظاہر ہے اس کا تعلق بھی جو ہے نا اسی وہمیہ سے ہے۔ یعنی وہ کہاں پر نفوذ کرتا ہے، کہاں پر وسوسہ کرتا ہے؟ اسی وہمیہ پر وسوسہ کرتا ہے۔ وہمیہ کو کسی کی تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ عقل سے لیتا ہے تب وہ رحمان کی عبادت کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لگاتا ہے اور اپنی شہوت ہو، غضب ہو، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، اور رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر اگر وہاں سے دسترسی نہ ملے اور دنیا کی طرف آپ مائل زیادہ ہو اور خدا کی طرف توجہ نہ ہو، جسم کی طرف توجہ زیادہ ہو اور روح کی طرف توجہ نہ ہو، تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہے، وہم کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہے۔ تو اسے کوئی ہونا چاہیے جو تذکر دے، تو وہ شیطان سے لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو وسوسے کرتا ہے۔ وہم کا کام کیا ہے؟ باطنی، سیم وہی جو ہے اس کا رول ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان کیا کرتا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ سب سجدے میں چلے جائیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نہیں کرتا سجدہ، جب اللہ شیطان سے پوچھتا ہے کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دلیلیں بتانے لگتا ہے۔ وہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں کون بہتر ہے کیا ہے۔ یعنی شیطان کے اندر ایک طریقے کا تکبر پیدا ہو گیا تھا، میں پناہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی عبادت میں اتنا مست ہو چکا تھا، وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ سب قدرتیں میری وجہ سے، میرے اندر ایسے کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ وہ خود کے اندر وہ کوالٹیز کو جو دیکھتا ہے وہ خود کا پاتا ہے، یعنی میری محنت ہے، میری زحمت ہے، خدا نے کیا کیا۔ یہ اس کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تب جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اور جو اعتراض کر رہا ہے وہ رحمان سمجھ کر اعتراض کر رہا ہے۔ اس میں ایک اس کا خلاصہ پیش کروں۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں شیطان کے متعلق، 63 جگہ پر جو ہے شیطان کے متعلق جو ہے اللہ نے بحث کی ہے، اور اس کے حربے اور اس کے وسوسے کے بارے میں وہاں پر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے تو میں وہ آیتیں فارورڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کہ شیطان قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ رحمان سے نہیں ڈرتا۔ شیطان جو ہے نا رحمان سے نہیں ڈرتا، جبھی تو اعتراض کر رہا ہے۔ رب العالمین سے ڈرتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ کفر کرو۔ جب وہ کافر ہو جاتے ہیں تب شیطان کہتا ہے کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے۔
جب کبھی بھی شیطان آپ کو وسوسہ کرے نا، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یا رب العالمین کا ذکر کرے، دیکھیں وہ وسوسہ جو ہے نا آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ ایک نام ہے، وہ ہے یا عزیز، اس کی قسم کھایا ہے شیطان، عزیز کی قسم کھایا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو یہ دو نام ایسے ہیں جو شیطان ڈرتا ہے، اور یہ رب العالمین کے بارے میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں، جہاں پر رب العزت جب وہ چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے تب پوچھتا ہے کہ الست بربکم، سب کہتے ہیں قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یعنی وہ اللہ جو مخاطب ہے، وہ اللہ جو مخاطب ہے اس کے اندر جمال کے ساتھ جلال بھی ہے۔ وہ سمجھا کہ جو ہے وہ رحمان ہے۔ ایک بار فرض کرے، اس کی مثال پیش کروں، والد ہے، جیسا بیٹا جو ہے کسی کا مرڈر کر دے یا کچھ غلط کام کر دے تو بیٹا باپ کیا کرتا ہے؟ اس کی جو ہے کچھ نہ کچھ ہو، اس کو چھپائیں، لوگ اس کو ماننے آ رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ کیس ہو گیا ہے تو اس کو چاہتا ہے کہ اس کو چھپا دے، کیونکہ باپ ہے، نہیں چاہتا کہ جو ہے بیٹے کے ساتھ کچھ اس طرح ہو کہ وہ جیل چلے جائے اس طرح۔ مگر بیٹا کہتا ہے کہ میں باپ کے جو ہے دو رخ ہے، ایک باپ کا رخ گھر میں جو باپ ہے وہ اچھا ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، سمجھا، اس میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے وہ باپ سے، مگر وہی باپ جو ہے نا جج ہے، اور اس کی عدالت سے میں ڈرتا ہوں۔ اگر اس کے پاس میرا کیس آ جائے نا تو پھر ختم ہے، پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا، نہ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے۔ یعنی دو رخ ہے باپ کی، اسی طریقے سے اللہ کے دو رخ ہے کہ رحمان، وہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ رحمان سمجھ کے اعتراض کر رہا ہے، مگر اس سے رب بات کر رہا ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے سب سے کہ جو ہے نا سجدہ کرو، تو وہ اعتراض کرنے لگا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا، نکل جا۔ تب شیطان کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب دیکھ تیرے بندوں کو کس طرح میں گمراہ کروں گا۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں طرف سے جو ہے وسوسے کروں گا، اس کو بھٹکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ جو ہے ناشکرے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ بحث کو شروع کرنے سے پہلے شکر کیا چیز ہے اس کو پہلے سمجھ جائے اچھی طریقے سے، پھر یہ بحث کو میں لے کر آتا ہوں کہ کیوں شیطان نے کہا کہ ناشکرے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے، دیکھیں آپ تو غور کریں۔ شکر یعنی کیا؟ شکر یعنی ثنا کرنا، منعم کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ خوب، یہاں پر جو آپ ثنا کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں اس نعمت کو دیکھ کر، تین چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ نعمت کی آپ کو شناخت ہونا ضروری ہے کہ نعمت ہے کیا، اللہ نے مجھے کیا نعمتیں دی، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اس کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا یا عطا کیا ہے آپ کو، اس سے خوش رہنا چاہیے۔ مثلا آپ کو جو ہے ایک نعمت دی، فرض کریے کہ بچی آپ کو، ایک لڑکی جو ہے آپ کو جو ہے نعمت اللہ نے دی، تو آپ کہتے ہیں میرے کو تو لڑکا چاہیے تھا، لڑکی سے آپ جو ہے خوش نہیں ہیں، سمجھے، ناخوش ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے اس کے ناخوش ہے۔ خوب، تیسرا یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ اس کو خدا کی طرف لے کے جائے، خدا کی طرف لے کے جائے۔ خدا کی طرف لے کے جائے یعنی اس کے اندر تین چیزیں پانی جانا چاہیے۔ اگر خدا کے متعلق ہے، اگر خدا کی طرف واقع میں خدا کی طرف یہ چیز جا رہی ہے، نعمت کو دیکھ کر آپ کا رخ خدا کی طرف جا رہا ہے، تو تین چیز ہونا چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ خدا کی محبت آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہے تو دنیا کی طرف جائیں گے آپ، خدا کی محبت ہونا ضروری ہے، پہلی چیز خدا کی محبت۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ خدا کو چاہتے ہیں، یعنی خالص خدا کے لیے ہو۔ ایک تیسری چیز کیا ہے؟
تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ جان لیں کہ ایک نعمت کا بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ جو یہ سانس لیتے ہیں نا اور سانس چھوڑتے ہیں، 2 نعمتیں اللہ جو ہے آپ کو عطا کرتا ہے۔ کتنے سانس آپ اب تک آپ نے جو ہے لیے ہیں؟ سینکڑوں سانس لیے ہیں، چھوڑے ہیں۔ اس کا ایک سانس کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، آپ کو 1000 سال بھی دے دیے جائے تو اس نعمت کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اب آئیں کہ نعمت کا شکر یعنی کیا؟ شیطان یہاں کیوں اس طرح کہہ رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے میں توضیح دیا۔ یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دی، ایک نعمت ہے۔ اگر یہ آنکھ کو آپ نے اللہ کی راہ میں صرف کیا، استعمال میں لایا، تو آپ اس آنکھ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بولا اللہ کا شکر زبان سے کہہ رہا ہوں، نہ، وہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ نعمتوں کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ آپ کس طرف استعمال میں لا رہے ہیں، کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ اس کو خدا کی طرف اگر لے کے جا رہے ہیں اس نعمت کو، تو آپ نے شکر ادا کیا۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں جو نعمتیں تو نے انہیں عطا کی ہے ان کو موڑ دوں گا، تیری طرف نہیں موڑوں گا، مسئلہ تیری طرف نہیں جانے دوں گا، میں کہیں اور موڑ دوں گا اسے۔ تو دیکھے گا کہ وہ لوگ ناشکرے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا ناشکرے ہیں، تو ناشکرے پائے گا۔ یہ ایک بیت شیطان جو اللہ سے جو ہے مخاطب ہے، تو اللہ نے اسے کہا کہ یہاں سے چلے جا۔ تب شیطان جو کہہ رہا ہے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے وسوسے کروں گا، تو سب سے پہلے ایک چیز جان لیں کہ وہ جو اب وسوسے کرنے کے لیے ٹھان چکا ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے رب العزت، کھلا دشمن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ جان لیں، کھلا دشمن ہے۔ خوب، اور یہ وسوسے کہاں کرتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ خوب، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو طلب و ارادہ ہے نا، وہ سب سے پہلے جو وار کرتا ہے کیا ہے؟ 3 اس کے جو ہے نا ارادے ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ کامیاب ہو جائے وہ، تو یعنی کہ آدھا کام اس کا ہو گیا، وہ خود بخود جو ہے نا وہ خدا سے ہٹ جائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بغض اور کینہ عام کر دیتا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مومن آپس میں جو ہے نا مل جل کے رہے، وہ تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ اگر مومن آپس میں مل جل کے رہیں تو روایت میں ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان لوگوں کے لیے استغفار کرے۔ اب دیکھیں، جماعت میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سے ایک کوئی اولیاء خدا نکل جائے، مومن بندہ نکل جائے جو اس کے اندر ایک نور دکھ رہا ہے، اور باقی سب تاریکیوں میں ہیں فرض کریں، مگر وہ نور جو جماعت میں ایک ساتھ ہے وہ نور سب تک پھیلے گا، وہ شیطان نہیں چاہتا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آپس میں کینہ اور بغض اور غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو غیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ آپ جو ہے نا غیبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، محفل میں بیٹھیں گے غیبت کریں گے، وہ کون میرے سامنے، یہ کون میرے سامنے۔ اگر عالم ہیں آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ بھئی انہیں کیا جانتا، میں کیا جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں انہیں اس کو کیا معلوم، یہ چل رہا ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ بغض اور کینہ پیدا کر رہا ہے۔ ایک پہلا کام، اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ معاشرے میں جو ہے نا کبھی بھی معاشرے میں وہ علم نہیں پہنچ سکتا جو رب العزت چاہتا ہے، معنی بنیں گے۔ خوب، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا کے ذکر سے آپ کو فراموش کرا دیتا ہے، خدا کے ذکر سے آپ ہٹ جاتے ہیں، ہٹا دیتا ہے آپ کو۔ جب آپ خدا کے ذکر سے ہٹ جائیں گے، مثال کے طور پر حضرت یوسف جب جیل میں تھے، وہاں پر جو ہے جب قیدی آزاد ہو رہا تھا، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اپنے بادشاہ سے کہو میرے بارے میں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو ہے جو زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کیا؟ وہ خدا سے اس کو جو ہے ان کو کیا کیا؟ کچھ لمحے کے لیے غافل کر دیا۔ جو کچھ لمحے کے لیے جو غافل ہوئے، اس کی وجہ سے کئی سالوں جو ہے نا ان کو قید خانے میں رہنا پڑا،
کیونکہ ہر جگہ جہاں پر بھی نگاہ کرتا ہے مومن آدمی، اولو الالباب کے اگر مرحلے میں انسان ہے تو وہاں پر خدا کو پاتا ہے، خدا سے ہٹ کے کسی کو نہیں پاتا۔ رازق بھی خدا ہے، خالق بھی خدا ہے، ہر ذرے میں خدا ہے، تو وہ دوسروں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ یہاں پر جو ہے نا غافل کر دیا۔ تو کیا کرتا ہے شیطان؟ خدا کے ذکر سے انہیں جو ہے غافل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ رات میں ہم بیٹھتے ہیں، نارملی چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، تو روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابو ذر کو فرماتے تھے کہ ابو ذر رات میں جو ہے ویسے لوگوں کے ساتھ جا کے مت بیٹھو جو رات بھر جو ہے بیٹھ کے ایسی بات چیت چل رہی ہے، کچھ فائدے کی بات نہیں ہے، یہ سیاستی بات چل رہی ہے یا کوئی جو ہے کسی کے بارے میں بات چل رہی ہے، کوئی شخصیت کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ نا پرہیز کرو ان لوگوں کے پاس جانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا خدا کے ذکر سے تمہیں جو ہے دور کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے غیبت اور یہ چیز کی طرف تم جو ہے مبتلا ہو جاؤ اور شیطان تم پر حاوی ہو جائے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو جھوٹے وعدے دیتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا ہے، فریب دیتا ہے، جھوٹے وعدے، کہتا ہے کہ یہ کر لو تمہیں یہ چیز حاصل ہوگی، تم اس میں لگے رہو تمہیں دیکھو کیا حاصل ہوگا۔ جھوٹے جھوٹے وعدے آپ کو دیتا ہے دنیا میں، سمجھے، جس کے پیچھے آپ جاتے ہیں، اور خدا جو وعدہ دے رہا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ تین چیزیں اگر وہ کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ شیطان بھی جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، فرض کریں کوئی روڈ سے جو ہے نامحرم جا رہی ہے، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ کون تو بھی جا رہا بھائی، یہ اندر سے جو بات ہو رہی ہے، آپ ایک دم سے نگاہ جاتی ہے آپ کی، ارے وہ بازو والی ہے، سمجھے، نیبر ہے کوئی، تو پھر ایک نگاہ جاتی کہ بھائی کوسا ڈریس پہنی ہوئی ہے، پھر نگاہ جاتی کہ جو ہے میک اپ کری ہوئی ہے نہیں ہے کیا ہے، پھر نگاہ جاتی، یہ جو چیزیں اندر آپ کے اندر چل رہا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اندر میرے اندر یہ جو ہے نا میں اس کو ابھار رہا ہوں، نہ شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر آپ بیٹھے محفل میں، ایک مناظرہ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے نا آپ غصے میں آ گئے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو تم، کیا ہے اس طرح غصے میں آ گئے، یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن میں رب العزت فرما رہا ہے کہ شیطان کے کیا عمل ہے، عمل کہاں پر، جب ہم جو چیز جو ہم کرتے ہیں اس میں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے، کہاں پر ہے وہ؟ ایک ہے جب شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتا ہے انسان، تو وہ شراب خود نہیں پی رہا ہے، شیطان پی رہا ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ شرط بندی، ہم دیکھتے ہیں کہ جوا کھیلتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، یہ آپ نہیں کھیل رہے، شیطان کھیل رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ بت پرستی، بت پرستی جو آپ کرتے ہیں، سمجھے، یہ بت پرستی جو کوئی بھی کرتا ہے، سمجھے، یہ بت پرستی شیطان کرواتا ہے۔ بت صرف ظاہر نہیں ہے، بت باطن میں ہے، ہمارے خودی میں، ہم خود کو جو ہے خدا ماننے لگتے ہیں، ایک بت بنا ہوئے ہے خود کا۔ ایک ظاہر ہے، ہم تو ظاہر کرتے نہیں ہیں، وہ باطن میں جا کے اگر ہم جھانکیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم بھی ایک بت بنائے ہوئے ہیں، خدا کے مقابلے میں خود کو ایک کچھ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بت پرستی، اگر جہاں کہیں بھی ظاہر ہو یا باطن ہو، وہ کون کر رہا ہے عمل؟ وہ عمل شیطان کا ہے۔ آخری جو چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ ہے خون ریزی، قتل گاری، قتل عام جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں جو ہوتی ہیں، آپس میں بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، پھر شدت جب بڑھتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا خون ریزی ہوتی ہے۔ ایک سنی عالم اور ایک شیعہ عالم کے درمیان میں جو ہے مناظرہ ہوا، تو سنی عالم کو غصہ آ گیا کہ اس کے خلیفہ کے خلاف جو ہے اس طرح سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں شیعہ حضرات، وہ بھی ہماری کتابوں سے، تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس طرح غصے میں آیا، بیان کرتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو میں اسے مار ڈالتا۔ جب وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کے بیٹا کہتا ہے کہ کیا ہوا اب بابا جان، کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بحث ہوئی میری، اور میں ایک طریقے سے اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ
آیا کیا یہ جو کہہ رہا تھا صحیح تھا؟ سمجھے؟ تو دیکھیں ایک جگہ پہ جب آپ شیطان کے وسوسوں میں آ کر آپ غصے میں آتے ہیں تو یہ غصہ کون کر رہا ہے؟ یہ غصہ شیطان کر رہا ہے۔ اور جب اس کے اندر ایک ایسی کیفیت آتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بندہ جو اس کے پاس آیا اور اس طرح کے الفاظ کہا ہے، وہ اندر اپنے سوچنے لگتا ہے کہ واقعی میں یہ جو ہے میری کتابوں میں موجود ہے، اگر کتابوں میں میری موجود ہے تو میں جو ہے شیعہ ہو جاؤں گا، اور وہ کتابوں میں دیکھتا ہے اور شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لمحے میں جو وہ غصے میں آیا، یہ شیطانی عمل تھا اس کا۔ خون ریزی اس حد تک پہنچ گیا کہ اگر بندوق ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ، جب کسی نے حضرت موسیٰ کو پکارا مدد کے لیے، جب حضرت موسیٰ گئے تو وہ حضرت موسیٰ پہ بھی جو ہے حملہ کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ پہ حملہ کرنے لگا، حضرت موسیٰ نے دفاع کے طور پر اسے ایک مکہ مارا جس سے وہ گر کے مر گیا۔ اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں قرآن میں کیا کہیں ہیں۔ یہ جو عمل ہے جو انجام دے رہا تھا، اصل میں یہ شیطانی عمل ہے۔ فساد کرنا، خون ریزی کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب ہوگا کیا اس سے؟ کیونکہ یہ شیطان چاہ رہا تھا اس طرح سے عمل میں آئے اور موسیٰ اس قوم سے جو ہے وہاں سے چلے جائے، اور فرعون غضبناک ہو جائے اور ان کے خلاف جا کے جو ہے نا وہاں سے ہٹا دے، کیونکہ وہاں پر وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں پر کئی لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو موسیٰ کو وہاں سے جانا پڑا، اس فعل کی وجہ سے جانا پڑا۔ تو وہ اس آیت میں آیا ہے اس کا ذکر، آپ اگر دیکھیں قرآن کی آیت میں اگر دیکھیں تو اس طرح آپ کو ملے گا۔ یہ تھا عمل کی طرف جب بات ہے، شراب ہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں شرط باندھنا، اور جیسا جوا کھیلتے ہیں، جب تو ریس کورس میں جاتے ہیں، یہ چیزیں سب چیزیں یہ آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے۔ خوب کیسا پتہ؟ شیطان کر رہا ہے، ہاں شیطان کر رہا ہے۔ خوب بت پرستی کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے۔ خون ریزی کر رہے ہیں، میں نے اس کا قتل کر دیا، یہ آپ نے قتل نہیں کیا۔ یہ فساد اور یہ خون ریزی کا تعلق جو ہے شیطان سے ہے۔ خوب وہ آپ کو ابھارا، وہ وہم کو آپ کے کیا کیا ہے؟ ابھارا ہے۔ غضب کو کیا کیا ہے کہ تیرے مریادہ اور تیرے جو ہے نا اصولوں کے خلاف ہے، اور تیرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تجھے جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے، فرض کر سمجھا، تب اٹھ کے جو ہے نا حرکت کرتے اس کو مار ڈالتے۔ ٹھیک، یہ حرکتیں جو بھی ہے یہ شیطانی ہیں، جان لیں۔ جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کی حالت آئے، آپ فوری جو ہے نا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کتنا ریلیکس ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان بھاگ جائے گا، جیسا نام سنتا ہے بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے، خود قرآن میں کہہ رہا ہے وہ خوف کھاتا ہے۔ یا تو یا عزیز یا عزیز، یا عزیز کے اگر زیادہ آپ جو ہے نا ورد کر لیں، سمجھے، تو ہو سکتا ہے کہ اجنہ نازل ہو جائے، کیونکہ ڈرتے ہیں وہ لوگ، چاہتے ہیں کہ وہ ذکر نہ کریں۔ جو احضار کرتے ہیں جنات کو، یہ ذکر یوز کرتے ہیں، یا عزیز و یا عزیز۔ میں کہہ رہا ہوں مگر اس کو یوز نہ کریں میں صرف کہہ رہا ہوں، بس سن لیں، کیونکہ بحث آئی تو اس کو میں بیان کر رہا ہوں، صرف بیان کر رہا ہوں، سن لیں۔ خوب تیسری چیز کیا ہے قبلہ؟ پہلی چیز میں بتا رہا تھا کہ وہ ارادہ طلب اس کے اندر ہے، کہ وہ اگر 3 چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ بغض اور کینہ اور فراموشی، خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ تیسرا جو ہے وعدے دیتا ہے۔ دوسرے اس میں بتایا کہ شیطان خود عمل کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں عمل کیا ہوں، جبکہ شیطان کرتا ہے۔ خوب تیسرا کیا ہے؟ آپ کے اعمال کو زینت دیتا ہے، سجا کر بتاتا ہے۔ وہمیات کا وہی کام ہے نا، وہمیات کیا کرتا ہے؟ اگر عقل کے تابع ہے تو اس کو جو ہے نا روح کی طرف لے کے جائے گا، شیطان کے تابع ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے تو ان کے ولی جو ہے نا شیطان ہوتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لاتے ہیں وہ عقل کی سنتے ہیں، اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تیسرا کیا ہے؟ زینت بخشتا ہے، یعنی آپ کے اندر جو ہے ایک خیال بناتا ہے، ایک خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے۔ یعنی زنا ہے، زنا کو اتنا اچھا پیش کرتا ہے۔ خدا کی راہ میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ بہت ہی خلوص ہے آپ کے اندر، صرف خدا کو چاہ رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ آ جاتا ہے، آگے کہتا ہے کہ دیکھ کیا کیا عبادتیں کی ہے تو نے، واہ، سمجھا،
اس کو سجاتا ہے، دیکھ مکاشفات، مشاہدات، واہ کیا کیا تو نے محنت، سمجھا؟ تو وہ اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے کہ ارے میں نے تو واقعی میں جو ہے کیا ہوں، سمجھا؟ یعنی خدا سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔ بہت ہی جو ہے سنبھل کر رہنا چاہیے اس پر، کہ زینت دیتا ہے ہر چیز کو۔ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے کہ زنا کیا ہے آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لذت لیتے ہیں آپ۔ نامحرم کو دیکھے بہت لذت لیتے ہیں، محرم کو دیکھے تو اتنی لذت نہیں آتی، آپ نامحرم کو دیکھتے بہت لذت رہتی ہے آپ کے پاس۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان زینت دیتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ شیطان کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سمجھا؟ جب ہم کسی نامحرم کے ساتھ یا کوئی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جان لے کہ وہ نامحرم عورت اور آپ جو وہاں پر موجود ہے، تیسرا جو ہے شیطان ہے، تیسرا شیطان، یعنی آپ شیطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، نامحرم کے ساتھ بیٹھے یعنی شیطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ خوب، شیطان کے کئی گروہ ہیں، ایک انس میں ہے، ایک جو ہے جنوں میں ہے۔ انس میں کیا ہے؟ انس میں جو ہے کئی گروہ وہ استعمال میں لاتا ہے، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو استعمال میں لاتا ہے، یا بیویوں کو استعمال میں لاتا ہے، یا ماں باپ کو استعمال میں لاتا ہے، جو خدا کے راہ سے اس کو جو ہے نا بھٹکا دے۔ کئی ایسی چیزیں، اگر کوئی نہیں بھٹک سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک ایسا وسوسہ کرتا ہے۔ مثال ایک پیش کروں جس سے آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک جو ہے نیک بندہ ہے، اس کو جو ہے نہیں بھٹکا سک رہا ہے شیطان، تو اب کیا کریں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھ، غیبت بری چیز ہے نہیں ہے؟ ہاں بری چیز ہے۔ تو یہ جو غیبت ہے، کیا ہوتا ہے غیبت سے؟ پورے میرے اعمال جو ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ اچھا، پورے اعمال لے سکتا ہے، تو ایک کام کرنا، تیری ماں سے تو محبت کرتا ہے؟ ہاں محبت کرتا ہوں، تو کیوں نہ تیری ماں کی غیبت کر۔ تو اسے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تیرے گناہ، تیرے جو نیکیاں ہیں وہ تیرے ماں کے پاس چلے جائیں گی۔ اچھی چیز نہیں ہے کیا؟ ارے یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو شیطان کیسا آتا ہے دیکھیں، یعنی جو محبت جو مجازی ماں کے تعلق سے جو محبت ہے، جو حقیقی محبت کس سے ہے؟ حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ سب مجازی ہے، اعتباری ہے، فرضی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کچھ سال ایک کسی نے پالا اور آپ کو جو ہے اس کے تعلق سے محبت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے میری جان تک دے دوں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے؟ یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا، اگر ماں کی کس طرح غیبت کروں میں؟ جا کے کہیں کہ میری ماں فاحشہ تھی، فرض کرے، یا جا کے کہیں کہ میری ماں جو ہے کاڑی تھی، یا تو دتری تھی، یا کچھ نہ کچھ عیب دکھائے، سمجھا؟ تو وہ اگر یہ عمل کرنے بیٹھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے اعمال کیا ہوگی؟ جو اعمال وہ انجام دیا ہے پورے ضبط ہو جائیں گے، پورے خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اعمال ہی نہیں رہیں گے اس کے، سمجھا؟ کیسا آیا وہ؟ اگر استعمال کر رہا تو کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ تو یعنی ہمیشہ آپ کو یہ رہنا چاہیے کہ خیال بہت اہم چیز ہے۔ آپ کے خیال میں پہلے کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان کا رول کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا رول ہوتا ہے کہ اس کو زیبا بتاتا ہے، اچھا بتاتا ہے گناہ کو خیال میں۔ جب اس کو اچھا بتاتا ہے خیال میں، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل خود آپ کر رہے ہیں، شیطان اس کو اچھا بتا رہا ہے، وسوسے کر رہا ہے، اس کو اچھا بتا رہا ہے، اور عمل آپ کر رہے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو پہلی چیز کیا ہے؟ خیال۔ خیال بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ نیکی نہیں کر سک رہے ہیں، کچھ نہیں کر سک رہے، مگر آپ خیال میں اپنے سوچیں کہ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھا؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کو سمجھو اتنے پیسے دے دیتا۔ مثال کے طور پر ایک روحانی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار جو ہے ان کے پاس ایک چیز تھی جو خراب ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لائٹر کے جیسی تھی، پرانے زمانے کا لائٹر تھا ان کے پاس، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو بیچ دے، اچھی قیمت آئے گی اس کی۔ تو وہ ایک دیکھے کہ ایک بندے کو جو ہے لائٹر کی ضرورت ہے، ایک غریب بندہ باہر روڈ پہ جو ہے نا آگ لگا کے جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں دیتا بھی نہیں ہے، ابھی دیا نہیں ہے، مگر اس کے خیال میں آیا کہ جو ہے اس کو کیوں نہ دے دوں اور اس سے پیسے بھی نہ لوں۔ یہ جو اس کو خیال آیا صرف، سمجھا؟ یہ خیال آنا تھا کہ وہ خواب میں جو ہے اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے،
صرف اتنے سے عمل جو اس کا خیال ہے، جب کبھی بھی جو ہے ہمیں اس طرح کا گناہ کی طرف جانے کا خیال آئے تو اس کو جو ہے اچھائی میں بدل دیں، سمجھا، اس کو جو ہے ڈائیورٹ کر دیں اور اچھا خیال رکھیں ہر چیز میں. تو وہ جو خیال آپ رکھیں گے وہ یقین جانیں، سمجھا، وہ اللہ اس کا اجر دے گا. سمجھا، اگر آپ شیطان کیا کرتا ہے، وہ خیال آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، رفتہ 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 آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پھر آپ وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے، وہ خیال. اگر وہ خیال میں آپ کو وسوسے کرتا ہے تو آپ فوری جو ہے نا اس کو کاٹ دیں وہاں سے. یہ جو ہے شیطان ہے، میں نہیں کر سکتا، اس کی طرف جو ہے مجھے نہیں بڑھنا چاہیے، اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. کہہ دیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. آپ جب یہ کہہ دیں گے کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہی اپنے کہیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ ایک دم ریلیکس ہو گیا. پھر 8ویں چیز جو شیطان جو آپ کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ ہے ربا، سود کا مال کھانا، حرام مال کھانا. شیطان کیا کرتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی چھو لیا ہے شیطان آپ کو. قرآن میں جو ذکر آیا کہ چھو لیتا ہے شیطان اس کو، شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. تو بہت اہم چیز ہے کہ حلال اور حرام. تو وہ چاہتا ہے کہ سود لے، آپ کو اچھا دکھاتا ہے، سود اتنے % ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں ہے، جائز ہے، کیا ہے، سمجھے، سب لے رہے ہیں، تجھے کیا ہوا، سمجھا، تو کوسا اتنا وہ سوچ رہا ہے، سمجھا، سب جائز ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ زمانے میں سب چلتا ہے، کیا ہے اس طرح، سمجھا، یہ سب چلتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے سود، جیسا سود کا مال کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف آپ مائل ہونے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. شیطان قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا. آگے سے جو آئے گا شیطان گمراہ کرنے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ توحید سے ہے، آپ کے توحید کو کمزور کرے گا. پیچھے سے جو آئے گا وہ آپ کو کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. دائیں سے جو آتا ہے وہ تکبر کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا بھٹکائے گا، وسوسے کرے گا اور آپ تکبر آپ کے اندر لانے کی کوشش کرے گا. بائیں سے اگر آپ دیکھیں گے وہ وسوسے کر رہا ہے تو آپ کو منافق بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں. سب سے پہلے اس میں آتے ہیں کہ آگے سے جو وار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کمزور کرتا ہے، جو آپ کے اندر جو توحید ہے نا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ خدا رازق ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف اگر جائے گا تو پھر سختیاں ہیں، مشکلات ہے، اور وہ جو وعدہ دیا ہے بہت سخت ہے، جنت کو پانا تیرے لیے سخت ہے. خدا رازق ہے، کس نے کہا خدا رازق ہے؟ یہ دکان پہ تو جو کام کر رہا ہے، تیرے اندر جو صلاحیتیں ہیں تو یہ خود تو حاصل کیا ہے اور تجھے جاب لگا ہے، یہ ہے، خدا رازق نہیں ہے. اگر تو خدا کی طرف جائے گا، عبادتوں کی طرف اور اس کی راہ کی طرف جائے گا تو ہوگا کیا، آپ کے اندر ایک ڈر پیدا کر دے گا. پہلے تو پہنچے گا نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ تیرے اندر کچھ رہے گا نہیں، نہ دنیا میں تیرے کو جو ہے شہرت رہے گی، نہ دنیا میں تیرے کو جو ہے کچھ کوئی تجھے پوچھے گا. ایک ڈر سا آپ کے اندر ڈال دیتا ہے اور ایک طریقے کا فقر آپ کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کی طرف جائے گا تجھے کیا ملے گا، دنیا کی طرف آ، تجھے دیکھ کیا کیا نہیں مل رہا ہے. شہرت مل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ، آپ کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے، مقام مل رہا ہے. خدا کی طرف کیا ہے؟ اور آپ کو الگ الگ وعدے دیتا ہے، تو آ کے تو دیکھ یہاں پر کیا ہے، زندگی زبردست زندگی ہے، سمجھا، کچھ سال اسی میں لگا دے اپنے آپ کو. اور جیسا کہ ایک جوان کے پاس شیطان آتا ہے جو بہت شدید عبادت کرتا ہے، اللہ سے بہت مانوس ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت تجھے، تو ابھی جوان ہے، تجھے ابھی کیا ضرورت، تجھے پتہ ہے تو کتنے سال جینے والا ہے؟ میں نے بولا نہیں. تو 100 سال جینے والا ہے، ابھی تو جوان ہے. تو اندر سوچنے لگا یار یہ تو صحیح بات ہے، تو آرام سے سکون میں رہے، اتنا ٹینشن نہ لے.
اتنا سخت مت لے اپنے آپ کو، آرام سے دنیا میں رہے، کما اور ترقی کر، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری، یہ ہے وہ ہے، سمجھا؟ وہ بعد میں جب تھوڑا ایج بڑھ جائے، 50-60 سال کے ہو جائے، جب توبہ کر لے تب اللہ بخش دے گا تجھے، توبہ کر لے جب، ٹھیک۔ تو یہ امید آپ کو دلاتا، ہاں بھائی ابھی تو ٹائم ہے مجھے، ابھی تو مجھے جو ہے ٹائم ہے، اور آپ کو جو ہے شرک میں مبتلا کرتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو ہے نا مشرک بنا دے، خدا کے مقابلے میں کئی بتیں جو ہے نا لے کے آ جائیں۔ توحید آپ کی جو ہے نا کمزور کر رہا ہے، اگر توحید کمزور ہو جائے تو پھر آپ کہیں کے نہیں ہیں، کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا کیا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ پیچھے سے وار کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے وار یہ ہے کہ آپ کو اس کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، کچھ ایسا فعل انجام دے یا ایسی جگہ پر آپ کو جو ہے رغبت دلائے کہ بولے کہ وہاں جائیں، دوست تجھے بلا رہے ہیں، جائیں وہاں پر، کئی سال ہو گئے تو نہیں گیا تو کیا سوچیں گے وہ لوگ، جائیں دوست کے پاس، کیوں نہیں جا رہا ہے ان کے پاس؟ تو آپ بولتے ہیں ہاں صحیح بات ہے بھائی، کئی سال ہو گئے میں نہیں گیا۔ جیسا وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ان کی باتیں، سیاسی باتیں، ٹی وی کے بارے میں، فلم کے بارے میں، سمجھے آپ، اس طرح کے گفتگو اور غیبتیں شروع، سمجھے آپ، جہاں پر کیا ہو گیا، آپ اس کی جو نعمتیں ہیں، جو پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر کس طرح ہم عطا کر سکتے ہیں۔ وہ جو نعمت اللہ دی ہے، اگر وہ نعمتوں کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا کرتا ہے شیطان؟ خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتا ہے، دوسروں کے جو ہے کینہ، بکس، ٹی وی، ٹیلی ویژن، یا تو جو ہے فلم، کچھ لوگوں کو بولتا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے اس کو بولتا ہے کہ دیکھو یہ عرفانی فلم ہے، اس کی طرف نگاہ کر، جان دے وہ فلمات تو نہیں دیکھتا، یہ عرفانی فلم ہے۔ تو شیطان یار عرفانی فلم کیا؟ پھر اس کے بعد آتے کہ ایک یہاں پر جو ہے نا یہ عرفانی جو ہے ترانہ ہے، مگر کون پڑھ رہا ہے؟ ایک جو ہے عورت پڑھ رہی ہے، ٹھیک، سن تو سا کیسا ہے، الہی ہے، آخری الہی ہے، سمجھے؟ جب آپ سننے بیٹھے تو آپ کے اندر ایک شہوت اور یہ چیزیں جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور جو جس کو آپ یوز کرنا چاہیے، جو نعمت کو جو ہے اللہ کی طرف لے کے جانا چاہیے، وہ کہیں اور لے کے جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دے، یعنی آپ کو کفر میں مبتلا کرتا ہے۔ شکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شکر کے مقابلے میں کفر ہے، جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، اس پر عذاب نازل کروں گا، ایک دن اسے خون و پیپ میں رہنا ہے، وہ ہزاروں سال کے برابر ہے، درخت زقوم سے اسے جو ہے وہ میوہ کھانا ہے، اور بہت دردناک جو ہے عذاب ہے اس کا، جو کفر میں مبتلا ہے۔ کون ہے کفر میں مبتلا؟ جو ناشکری کرتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے وار کرتا ہے، خدا سے غافل کیا تو آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں لگا دیا، آپ خدا سے غافل ہوئے، کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو لگنا ہی ہے، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لگا دیتا ہے، اور اس کو اچھا کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ غیبت تھوڑی ہے، یہ برائی تھوڑی ہے، ہر چیز غیبت غیبت کیا تو بھی ہے بھائی، یہ کون تو بھی آ گیا ہمارے درمیان، سمجھے؟ مگر غیبتوں پہ غیبتیں، برائی پہ برائی ہیں، کسی کا مذاق بنا دینا، سمجھے؟ یہ محفلوں میں آپ بیٹھیں، پھر جو ہے جتنی عبادتیں آپ نے کی سب جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرف سے وار کرتا ہے۔ ایک یہ جو ہے آپ کے عقائد پر وار کر رہا ہے، آگے سے اور پیچھے جو وار کر رہا ہے یہ عقائد پر وار کر رہا ہے، اور جو دائیں سے آ رہا ہے آپ کے نیکیوں پر وار کر رہا ہے، آپ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر وہ بتا رہے ہیں دیکھ یہ ذکر کر، تجھے مشاہدہ حاصل ہو جائے گا، کرامتیں حاصل ہو جائے گی، جب کرامتیں حاصل ہو جائے گی لوگ تیری طرف آئیں گے، مائل ہوں گے تیری طرف، تیری ایک شخصیت بنے گی، تو یہ ذکر کر لے، تو یہ عبادت کر لے، کہیں اور لے کے جا رہا ہے، اس کے اندر ایک تکبر پیدا کر رہا ہے، تیرے اندر قدرت ہے، تو بڑھ سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، جو شیطان اپنے اندر پایا تھا نا، جس کی وجہ سے جو ہے گستاخی کیا، اور آپ کے اندر بھی وہ چیز لانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ خدا سے گستاخی کرنے لگے، خدا کے خلاف آ کے جو ہے بیان کرنے لگے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک استاد ہے، اولیاء خدا ہے، عارف ہے، آپ کو شاگردی میں لے لیا ہے، جب اس کے درس میں بیٹھتے ہیں شیطان آگے کہتا ہے کہ ارے یہ کیا بیان کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے، کیا بات، اس سے اچھا تو ہی بیان کر سکتا ہے، اس کو تو کچھ بیان کرنے ہی نہیں آ رہا،
تو اتنا اچھا بیان کرتا ہے، تیرا جو ہے بہترین تو ذاکر ہے، وہ کون ہے؟ دیکھ اس کے پاس کیوں جا رہا ہے تو، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے، وہ اپنے اندر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ بھائی ہاں میں وہ استاد سے بہتر ہوں. خدا کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ آنکھ جو ہے مٹھی سے بہتر ہوتی ہے. کیا ایسا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے. تکبر جب انسان میں آتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ائمہ اطہار کی زندگی میں، اگر آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام جو معاویہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں نہروانیوں کے مقابلے میں، جب ایک کو بھیجتے ہیں امام علی علیہ السلام، وہ واپس جب آتا ہے امام علی علیہ السلام کے پاس تو کہتا ہے کہ ان کے نمازوں کے جو گھٹے ہیں پیشانی پر، وہ دیکھ کے میں پریشان ہوں، آپ کیوں ان کے جو ہے مخالفت کر رہے ہیں؟ جو امام دیکھ رہے ہیں کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ جیسا کہ جو ہے کچھ لوگ قرآن جو ہے نیزے پہ رکھ دیتے ہیں، جو امام کے خلاف آگے لوگ بولے کہ بھئی یہ کیا، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور وہ قرآن، ہم قرآن کے خلاف جائیں گے؟ تو بولے قرآن ناطق تو میں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو. تو بولتے کہ نہ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ اور سمجھنے آیا ہے، سمجھے؟ ہم دین کچھ اور سمجھے ہیں. یعنی امام کو چھوڑ دیتے ہیں، ولی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان یہ کام کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ کام کراتا ہے آپ سے. آپ کی نیکیاں کیا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ولی کی بات نہیں سنی. ولی جو کہتا ہے اس کو سنیں. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ رسول خدا کے پاس جو کوئی بھی آئے، جو کوئی بھی آتے ہیں رسول خدا کے پاس، تو وہ ان کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی مخالفت نہ کریں. یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. جو شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو گستاخ بنا دیتا ہے. آپ کے اعمال میں جو عمل آپ انجام دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو بولتے ہیں نا اپنے پاس کہ سیدھے ہاتھ کو مثلا دیے تو جو ہے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو اگر آپ نیکی دے رہے ہیں، آپ کے اعمال جو ہے نا سیدھے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور جو برائیاں ہیں لیفٹ ہینڈ میں ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے. تو آپ جب دے رہے ہیں تو اس میں مخلوط نہ ہو. یعنی دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ کہ خدا کے لیے ہے اور میرے پریشانیاں بھی دور ہو جائے اس کے لیے ہے، میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں. سمجھے؟ ایک چیز کی کسی کو مدد کر رہا ہوں اس لیے کہ جو ہے یہ خدا کے لیے بھی ہے، اور یہ تو عمل کیا ہوا، یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ پہ بھی چلا گیا، خالص نہیں ہے. سمجھے؟ اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے عمل پر حملہ کرتا ہے. جو نیکیاں ہیں آپ کے، نیکیوں کو لے کر آپ کو جو ہے تکبر اور غرور آپ کے اندر جو ہے پیدا کراتا ہے. بائیں طرف جو ہے آپ کو منافق بناتا ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ کو بتاتے آپ تو بہت بڑا مومن آدمی ہے، تو بہت نیک آدمی ہے. ہمیں اس طرح بتاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہاں ہم تو جنتی ہے. ٹھیک، دیکھو اتنی عبادت کی کیا ضرورت، اتنی محنت کر کے آج صبح سے شام تک جو ہے نا گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اتنی زحمتیں کر رہا ہے. اب صبح میں اٹھ کے نماز پڑھنا کیا، اب چھوڑ بعد میں قضا کر لے، کیا سمجھا، خدا ہے بخش دے گا، کیا تو بھی. یعنی جس کا عمل، رسول خدا فرماتے ہیں ظاہر اور باطن، اگر جس کا ظاہر ہے وہی باطن ہے تو صحیح ہے، وہ مسلمان ہے، واقع مومن ہے. اگر جس کا ظاہر ہے اور اس کا باطن جو ہے نا اس کا اپوزٹ ہے، سمجھ لو منافق ہے. منافق ہے. ظاہر بتا رہا میں مومن ہوں، میں شیعہ ہوں، میں جو ہے اولیاء خدا ہوں، عارف ہوں، سب چیز بتا رہے. سمجھے؟ باطن میں کیا ہے؟ باطن میں سستی ہے، تنبلی ہے، اصلاً جو ہے خدا کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہے. سمجھے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو ابھارتا ہے، منافق بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلی چیز جو عقائد کے متعلق میں نے بحث کی کہ توحید کو کمزور کرتا ہے، سامنے سے وار کرتا ہے، پیچھے جو ہے خدا سے غفلت میں لا کر جو ہے کفر میں مبتلا کرتا ہے. پھر دائیں رائٹ کی طرف سے آتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتا ہے، وہاں پر آ کے وہ جو ہے اپنے عمل، ہمارے جو نیکیاں ہیں اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو تکبر میں جو ہے مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو لیفٹ ہینڈ کی طرف سے آتا ہے، لیفٹ طرف سے آتا ہے، وہ آپ کو منافق بناتا ہے. تو اس کے پورے حربے جو ہے نا خداوند متعال قرآن میں بیان کیے ہیں. اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، خداوند متعال تمام اس کے جو ہے حرکات، تمام وسوسوں کو جو ہے نا اور اس میں بیان کیے ہیں، قرآن کریم میں بیان کیے ہیں.
اور شیطان کو بہت ضعیف کہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مگر ہم کتنا بڑا بنا دیے۔ یعنی ہر وہ چیز ہم جو انجام دیتے دنیاوی اس میں، آیا الہی ہے یا شیطانی ہے؟ آیا ہم رسول خدا کو فالو کرتے ہیں یا شیطان کو فالو کرتے ہیں؟